السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. پاکستان کی ریاست ایک مشکل ترین مشن پر ہے، اور وہ مشن یہ ہے کہ پاکستان میں مقیم غیر قانونی افغانی باشندے ان کا انخلا. کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ہمارے ہاں افغان باشندے دو طرح کے ہیں، جو قانونی طور پر مقیم ہیں، جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں. لیکن ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے. اس میں تیسری ٹائپ بھی ہے. وہ کیا؟ وہ افغان باشندے جو اب افغان باشندے نہیں رہے اور وہ پاکستانی بن چکے ہیں، مطلب بہت بڑی تعداد میں ہیں. ہم نے الیکشنز میں بھی دیکھا ہے، الیکشن میں بھی کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے یہاں شادیاں بھی کر لی ہیں، ان کی اولادیں ہیں، اور انہوں نے یہاں پاکستانی سسٹم میں قائد اعظم زندہ باد ہے، تو وہ اپنے ڈاکیومنٹس وغیرہ پاکستانی سب کچھ بنوا چکے ہیں، اور اب وہ یہاں پوری طرح سے پاکستانی بن کر رہے ہیں. 1951 کا سٹیزن ایکٹ کہتا ہے کہ جس کی بھی پیدائش پاکستان میں ہوگی اس کا پاکستانی ڈومیسائل بنے گا اور پاکستانی شناختی کارڈ بنے گا. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ اور بھی بڑی سہولت ہے. لیکن جن کو یہ سہولت میسر نہیں تھی وہ بھی پاکستانی ہو چکے ہیں. ہمیں ہمارے سسٹم کا پتہ ہے، ہمیں ہمارے سسٹم کی خامیوں کا، اپنے سسٹم کے راشیوں کا پتہ ہے. ہمارے ہاں کس طرح سے، کتنی آسانی سے یہ تمام رشوت پر بیسڈ سسٹم چلتا ہے. تو یہ تو مشکل کام ہمارے ہاں نہیں ہے. اب افغان باشندوں کو، غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان باشندوں کو نکالنا، آرمی چیف صاحب جنرل عاصم منیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بہت زیادہ پاکستان کی معیشت پر اثرات ہیں. اور ہمارے ہاں ہم نے یہ کب شروع کیا؟ ابھی ریسنٹ اس میں ویو میں جب ہم نے اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا. پشاور کی جو مارکیٹ ہے کرنسی کی، اس میں جو باقاعدہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے ایک اسٹول کے اوپر نوٹوں کی گڈیاں اور بندے کھڑے ہوئے وہ کاروبار کر رہے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اسمگلنگ ہو رہی ہے. تو اس وقت ہم نے یہ سب کچھ کرتے ہوئے افغان باشندوں کو نکالنے کا فیصلہ کیا. اور افغان باشندوں کو نکالنے کے لیے ہم نے یہ کہا کہ ان کے پاس کچھ 28-29 دن ہیں، نکلیں 31 اکتوبر، تو وہ اس وقت تک پاکستان سے چلے جائیں. تو یہ جو ہم نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ اب آپ کو یہاں سے جانا ہوگا، یہ کتنا قابل عمل ہے؟ کیا ہم اپنے ہاں موجود لاکھوں افغان باشندوں کو اس ڈیڈ لائن کے اندر نکال سکتے ہیں؟ اس کا جواب میری نظر میں بھی نہیں ہے، اور آپ کی نظر میں ممکن نہیں. فیصلہ تو پاپولر ہے کہ نکال لو اتنے دنوں تک، لیکن کیا یہ پریکٹیکل نہیں ہے؟ پریکٹیکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس بات پر اتفاق ہے، کم و بیش اتفاق ہے. اچھا، ہم پھر بھی بہت بڑی تعداد میں نکال دیں افغان باشندے، یا کچھ اپنی مرضی سے واپس چلے جائیں، اور چلے بھی گئے ہیں 50 سے زائد خاندان، تو چلیں. 50 سے زائد خاندانوں کا مطلب ہے کہ 1,500-2 ہزار نکل گئے. اچھا، لاکھوں ہیں. اب ان لاکھوں کا ممکن ہے معمول کے طور پر جاتے رہے ہوں. بالکل ٹھیک، یہ آنا جانا بھی چلتا ہے. اب ان لوگوں کا نکلنا، انخلا پاکستان سے، ہمارا ان کو نکال پانا ممکن ہے یا نہیں ہے، یہ بحث ہے نا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ہم کر پائیں گے. مثال کے طور پہ کراچی سے شروع کرتے ہیں. جی، کراچی میں سب سے بڑی افغان آبادی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں سب سے بڑی افغان بستی ہے سوراب کوٹ پہ. اس سوراب کوٹ کی افغان بستی میں ہم بچوں کو پولیو کے قطرے تک تو پلا نہیں سکے. وہاں جو باہر نمکین بوٹی، افغانی بوٹی لے کر بیٹھے ہوئے اور شنواری کڑھائی لے کر اور دمبا کڑھائی لے کر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو ہم جا کے کاروبار بھی دیتے ہیں. وہاں موجود بسوں میں بیٹھ کر ہم پورے ملک میں ٹریول بھی کرتے ہیں، اور باقی دیگر جو کاروباری سرگرمیاں وہ تو ہم انجام دے لیتے ہیں. اس پہلی پٹی سے دوسری پٹی تک جاتے ہیں، تیسری پٹی تک ہمیں کراچی والوں میں جانے کی ہمت نہیں ہے. ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں میں وہاں جانے کی ہمت نہیں ہے. وہاں ہم نے کئی بار مختلف چیزوں کے لیے اگر کسی آپریشن کی، کسی کارروائی کی سوچ بھی رکھی. اگر ریاست یہ ٹھان لے تو ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک تو ہم اس پورے عمل میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں. پاکستان میں یہ کب آئے ہیں؟ دیکھیے، جب افغانستان میں لڑائی ہو رہی تھی تو 80s میں یہ پاکستان میں آئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہاں طالبان آ گئے تو یہ 90s میں پاکستان آئے. پھر اس کے بعد وہاں تورا بورا اور اسامہ بن لادن والا آپریشن شروع ہو گیا تو پھر یہ پاکستان آئے. پھر ابھی وہاں دوبارہ طالبان ٹیک اوور ہوا تو پھر یہ پاکستان آئے. تو یہ تو پاکستان مسلسل آتے رہے ہیں. ہمیں ان کو آنے کی اجازت دینا پڑی ہے، اور ہم نے اجازت دی ہے.
دیکھیے ہمارے بارڈر پر جب ہم وہ دیکھتے ہیں نا، اور ایک اس کا اپنا ایک انٹرنیشنل پریشر ہوتا ہے، بچے، فیملیز اور یہ حالات اور وہاں ہوتی ہوئی جنگ، تو ہم یہ کھولتے ہیں، ان کو ہم کیمپس بنا کے آباد کرتے ہیں. برما کے تارکین وطن گئے، ہم نے آباد کیا ہے. جب ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے تو اب ہم ان کو نکالنا چاہتے ہیں، اور بہت تھوڑے وقت میں نکالنا چاہتے ہیں. نگران حکومت کے جو اب یہ فیصلہ جو ہے اس میں عسکری قیادت اور نگراں حکومت جو سیاسی قیادت ہے، خیر وہ سیاسی قیادت تو نہیں ہے لیکن وہ ایک پیج پر ہیں، اور کاکڑ سرکار اور آرمی چیف صاحب یہ ان کو نکالنے کے لیے متفق ہیں. لیکن نگراں وزیر اطلاعات جو حکومت کا چہرہ ہے مرتضی سولنگی صاحب نے اب اس ویو میں یہ کہا کہ غیر قانونی تارکین وطن کے پاس پاکستان چھوڑنے کے لیے 28 دن انہوں نے ٹویٹ کیا، آل illegal immigrants have 28 days to leave پاکستان. ٹھیک، یہ انہوں نے ٹویٹر پہ کہا تھا. لیکن یہی مرتضی سولنگی صاحب سیم انہوں نے 2016 میں یہ ٹویٹ کیا، 24 تاریخ تھی، 6واں مہینہ تھا، کہا تھا hundreds of thousands of young Afghan refugees who have never seen Afghanistan، یعنی جو یہاں یہیں پیدا ہوئے، for them Pakistan is home. We must have mercy and common sense. تو پہلے اداسائیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ پہلے ان کا ذاتی بیان ہو، ذاتی رائے ہو، اور اب یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ ہو. اب یہ حکومت کی کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن جو مرسی اور کامن سینس ہے وہ بھی بدل گیا ہے. وہ تو نہیں، وہ تو اطلاع دے رہے ہیں کہ وہ تو سینس مسٹ پریویل. دیکھیں انگلش میں ہم کہتے ہیں نا بڑا کامنلی، سینس مسٹ پریویل. یہی مرتضی سولنگی صاحب اسی روز کہتے ہیں دس از اے سلپری سلوپ، مینی پیپل اینڈ دیئر ancestors have migrated from somewhere, only difference of some years. تو یہ مرتضی سولنگی صاحب یہ بات کر رہے تھے، اور پہلے یہ کہتے تھے کہ دیکھیے ہمیں رحم کرنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہی کیوں. تو کس کس کو نکالیں، مطلب اور کون کون سے غیر قانونی پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں. یعنی ہم نہیں، دیکھیے سب سے بڑی تعداد میں افغانی ہیں. اچھا پھر ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بنگالی ہیں پاکستان میں موجود، بہاری ہیں، برمی ہیں. ہم ان کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی پاکستان سے نکالا جائے. ٹھیک ہے، تو ان کو جب آپ ان کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ آ جاتے ہیں دیگر لوگوں کی جانب جی، اور ان کو بھی آپ غیر قانونی کہہ کر پاکستان میں کہ ان کو بھی نکال دیا جائے. یہیں پر آ رہے ہیں نا مولانا فضل الرحمان صاحب. تو فضل الرحمان صاحب یہ بتائیں کہ جو بنگالی ہیں، برمی ہیں یا بہاری ہیں جن کی بات ہو رہی ہے، ان کے بارے میں کیا کبھی بھی ریاست نے یہ طے کیا ہے کہ یہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، یہ اسمگلنگ میں ملوث ہیں؟ افغان باشندوں کو نکالنے کی سب سے بڑی وجہ اسمگلنگ میں ملوث ہونا ہے. سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کیونکہ ریسنٹ ویو کے نتیجے میں اس وقت تو یہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تو ہمارا فیصلہ پہلے سے ہی ہے کہ ان کو جانا ہوگا، ہم ان کا بوجھ کب تک اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، اب وہاں سے ذبیح اللہ مجاہد صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کام کو کریں، ان کو پرابلم نہیں ہے، لیکن طریقہ کار اور اتنا کم وقت، اتنی مختصر مدت. سب سے بڑا پرابلم تو اس پہ دیکھیے یہ نکلنے چاہیے. پاکستان میں جو ہے وہ قانونی طور پر، وہی تو ہم بار بار کہتے ہیں نا، تو نکلنے چاہیے. لیکن کیا یہ پریکٹیکل ہے؟ ایک تو یہ پریکٹیکل نہیں ہے، دوسرا کیا یہ طریقہ کار کہ ابھی نکال دو، اسی وقت نکال دو، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہو بھی نہیں سکتا. اچھا، افغانیوں کا کاروبار پاکستان میں یہ کیسے ریپلیس ہوگا پھر؟ ایک دم جب وہ نکل جائیں گے، ایک دم بالفرض مال اگر وہ نکل گئے، اس کے بعد پاکستان میں وہ ہو پائے گا مینیج؟ بالکل ہو جائے گا. دیکھیے ہمارے ہاں جو جس جگہ وہ کاروبار کر رہے ہیں اس جگہ پھر وہ لوکلز کے لیے ایک اپرچونٹی ہوگی نا. اس کاروبار کی جو چیز وہ بیچ رہے ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں، اس کی ایک ڈیمانڈ ہے. تو پاکستان کا یہ موقف ہے کہ افغانی اسمگلنگ کرتے ہیں تو وہاں سے لاتے ہیں اپنی جو اشیاء ہیں، پھر یہ اشیاء کہاں جائیں گی؟ دیکھیے پھر لیگل ہوگا. ٹھیک ہے نا، جب لیگل ہوگا تو ابھی جب وہ انلیگل ہوتا ہے تو اس کا قومی خزانے کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا. پھر جب وہ لیگل ہوگا تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ قومی خزانے کو ہوگا. تو یہ ہونا چاہیے، اس پر تو کوئی دو رائے میری رائے میں نہیں ہو سکتی. یہ ہونا چاہیے، طریقہ کار درست نہیں ہے. لیکن یہ بھی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ افغانی جتنے بھی ہیں ان کی جو ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، کاروبار اچھا مینیج کر لیتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں، ہوٹلز اچھے چلا لیتے ہیں. ہاں، چائے کے اچھا
تو دیکھیے یہ چل جائے گا ہمارے یہاں. ایسی ڈھیروں چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں لوکلز بھی چلا رہے ہیں اور چلا سکتے ہیں, اور جب وہ خلا پیدا ہوگا تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں. کیا میں آپ ہمارے دفتر میں موجود جو ہمارے لیے چائے بنتی, کیا وہ چائے بری ہوتی ہے؟ ہاں, تو ہمارے یہاں بہترین چائے بنتی ہے نا, تو چائے تو بن جائے گی, ٹھیک ہے. چائے کو, باقی کھانے پینے کی چیزوں کو, ان چیزوں کو تو کوئی ایشو نہیں سمجھنا چاہیے. کپڑے کو, دیگر کاروبار پر آؤ کبھی دشمن کی طرح ہم تمہیں چائے پلائیں گے, ابھینندن کی طرح. تو دیکھیے ہماری چائے تو جو ہے وہ دنیا مانتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ چائے افغانیوں نے نہیں بنائی تھی. لیکن ایک نشہ ہے لوگوں کو جیسے اس چائے کا, دوسری چائے کا بھی ہو جائے گا یار. گھر کی چائے کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے. ہم لوگ گھر پہ بھی ایک کے بعد ایک کپ چائے پینے والے لوگ ہیں. تو ہمارے یہاں حسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ہم چائے بہت زیادہ پیتے ہیں, اس کو بند کیا جائے. لیکن اللیگل پاکستان میں رہنے والے لوگ پاکستان سے جائیں, یہ پاکستان کے حق میں ہے. لیکن یہ ممکن ہے یا نہیں؟ دو پرابلمز ہیں. ایک تو یہ اس کم مدت میں تو ممکن ہے ہی نہیں. کیا یہ مکمل طور پر ہو پائے گا؟ میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ مکمل طور پر. 31 اکتوبر کے بعد کیا ہوگا؟ یہ یہیں پر ہوں گے ہم, جو ہے وہ اس کے بعد اگلے اسٹیپ کی طرف جا رہے ہوں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس معاملے میں, لیکن یہ لوگ یہیں پر ہوں گے. ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.